بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین کرام، آج ہم قرآنی گرامر کے سبق نمبر 6 کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اگر آپ آج کا سبق توجہ سے سن لیں اور صرف 6 الفاظ سمجھ لیں تو آپ تقریباً 1436 قرآنی الفاظ کا لفظی ترجمہ کرنا سیکھ جائیں گے انشاءاللہ۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حروف مشبہ بالفعل۔ پہلے ہم حروف مشبہ بالفعل کی تعریف اور ان کی تعداد کے بارے جانیں گے اور پھر ایک ایک حرف پر تفصیل سے گفتگو کریں گے اور قرآن مجید سے اس کی مثالیں جانیں گے۔ آئیے کلاس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک اہم بات بھی سماعت کیجیے۔ رمز قرآن کی طرف سے آن لائن کورس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ یہ کورس 15 لیکچرز پر مشتمل ہوگا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا تعلق قرآن کریم سے مضبوط اور پختہ ہو جائے، نیز آپ اس قابل ہو جائیں کہ قرآن مجید کا لفظی ترجمہ سمجھ سکیں، آپ قرآن کریم سے اور قرآن کریم آپ سے کلام کرے۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ پوسٹ میں موجود نمبر پر واٹس ایپ میسیج کر سکتے ہیں۔ حروف مشبہ بالفعل۔ سب سے پہلے اس ترکیب پر ہم بات کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حروف حرف کی جمع ہے۔ مشبہ مشابہت دیا گیا۔ مشابہت کیا ہے؟ ایک شے کا دوسری شے جیسا ہونا۔ ساتھ الفعل فعل، یعنی ایسے حروف جو مختلف اعتبار سے فعل کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں حروف مشبہ بالفعل کہلاتے ہیں۔ مختلف اعتبارات میں سے صرف ایک اعتبار کی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یعنی یہ حروف ہیں لیکن ہوتے فعل کی طرح ہیں۔ کیسے؟ جیسے مثال کے طور پر حروف مشبہ بالفعل میں سے ایک ہے انا۔ اس کے آخر میں آپ دیکھتے ہیں کہ زبر ہے۔ اسی طرح جو فعل ماضی ہوتا ہے اس کا پہلا صیغہ ہوتا ہے، اس کے آخر میں بھی زبر ہوتی ہے۔ یہ بہت آسان لفظوں میں عرض کر رہا ہوں، جیسے ناسوارا، اس نے مدد کی، فعل ماضی کا صیغہ ہے۔ ناسوارا، را کے اوپر زبر ہے۔ اسی طرح انا کے نون کے اوپر زبر ہے۔ تو یعنی یہ ہیں تو حروف لیکن اعراب کے اعتبار سے فعل جیسے ہوتے ہیں، اسی لیے انہیں حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں۔ یہ حروف مبتدا کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ عام طور پر ان حروف کے بعد آنے والے لفظ پر زبر یا 2 زبریں ہوں گی، جبکہ اس لفظ کے بعد آنے والے لفظ پر 1 پیش یا 2 پیشیں ہوں گی۔ مثال دیکھیے، اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت نمبر 115 میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ واسع علیم، ان بے شک اللہ واسع وسعت والا، علیم علم والا، بے شک اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ انا حروف مشبہ بالفعل میں سے ایک حرف ہے۔ اب دیکھیے کہ اس کے بعد جو لفظ آیا ہے اللہ، اس پر زبر ہے، اور لفظ اللہ کے بعد جو لفظ آیا ہے واسع، اس پر 2 پیشیں ہیں، جیسا کہ اعراب کے حوالے سے ہم نے عرض کیا۔ حروف مشبہ بالفعل کی تعداد ہے 6۔ حروف مشبہ بالفعل کون کون سے ہیں؟ سماعت کیجیے۔ انا، کانا، لاکنہ، لیتا، لعل۔ قرآن مجید میں یہ 6 ہی مذکور ہیں۔ اگر انہیں تکرار کے ساتھ شمار کیا جائے تو ان کی تعداد بنتی ہے 1436، یعنی یوں تو ان کی تعداد 6 ہے۔ قرآن مجید میں بھی یہ 6 وارد ہوئے ہیں اور ذکر کیے گئے ہیں، لیکن اگر تکرار کے ساتھ ان کو شمار کیا جائے تو ان کی تعداد قرآن مجید میں بنتی ہے 1436۔ اب ہم تفصیل کے ساتھ ہر حرف پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلا حرف ہے انا۔ اس کا مطلب ہے بے شک،
انگریزی زبان میں اس کے لیے ہم انڈیڈ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ حرف تقریباً 1050 بار آیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 26 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ، انا بے شک، اللہ اللہ، بے شک اللہ۔ دوسرا حرف ہے انا، اس کا مطلب ہے حقیقت یہ ہے کہ یا یہ کہ۔ انگریزی زبان میں اس کے لیے دی فیکٹ دیٹ یا دیٹ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ حرف تقریباً 200 بار آیا ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 171 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ، انا یہ کہ، اللہ اللہ یہ کہ اللہ۔ تیسرا حرف ہے کأنہ، اس کا مطلب ہے گویا کہ۔ انگریزی زبان میں اس کے لیے ہم ایز اف کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ لفظ تقریباً 15 بار آیا ہے۔ اللہ رب العزت سورۃ الحاقہ آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتا ہے، کأنہم، کأنہ گویا کہ، ہم وہ، گویا کہ وہ۔ حرف نمبر 4 ہے لاکنہ، اس کا مطلب ہے لیکن یا البتہ۔ انگریزی زبان میں اس کے لیے ہم بٹ یا ہاؤ ایور کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ لفظ قرآن مجید میں تقریباً 47 بار آیا ہے۔ اللہ رب العزت سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 میں ارشاد فرماتا ہے، لاکن الشیاطین، لاکن لیکن، الشیاطین شیاطین، لیکن شیاطین۔ پانچواں حرف ہے لیتا، اس کا مطلب ہے کاش۔ انگریزی زبان میں اس کے لیے ہم وڈ دیٹ کی ترکیب استعمال کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ لفظ تقریباً 9 بار آیا ہے۔ اللہ رب العزت سورۃ الفرقان آیت نمبر 28 میں ارشاد فرماتا ہے، لیتنی، لیتا کاش، نی میں یا مجھے، کاش میں نے۔ چھٹا حرف ہے لعل، اس کا مطلب ہے شاید۔ انگریزی زبان میں اس کے لیے ہم پرہیپس کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ حرف تقریباً 115 بار آیا ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 63 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، لعل الساعۃ، لعل شاید، الساعہ قیامت، شاید قیامت۔ حروف مشبہ بالفعل میں سے آخری 3 حروف ہم اپنی زبان اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ لاکنہ کو لیکن کی صورت میں استعمال کرتے ہیں، اور لیتا کو لیت اور لعل کو لعل۔ جیسے ہم اردو زبان میں ایک محاورہ بولتے ہیں، لیت و لعل کرنا، یعنی ٹال مٹول سے کام لینا، بہانہ بازی کرنا۔ الحمدللہ آج ہم نے قرآن مجید کے 6 ایسے الفاظ سیکھے جو قرآن مجید میں تقریباً 1436 بار آئے ہیں۔ آخر میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ انہیں مزید اچھی طرح سنیں، سمجھیں، دہرائیں، ازبر کریں، اور پھر قرآن مجید پڑھتے ہوئے ان کے ترجمے پر غور و فکر کریں، اور قرآن مجید میں سے ان کی کم از کم 20 مثالیں تلاش کر کے لکھیں۔ اس عمل سے یہ الفاظ اور ان کا ترجمہ آپ کے حافظے میں محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم سے محبت کرنے، اس کا ادب و احترام کرنے، اسے سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے اور اس کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔